پوچھتا بہت ہوں مگر عمل نہیں کرتا. جیسے حج ورزش کرنی ہے, جاگنگ کرنی ہے, رات کو پوری پلاننگ کر لوں گا مگر حج نہیں. مجھے کیا اسٹیپ لینا چاہیے, پہلا قدم اٹھاؤں اور عمل کروں؟ میں نے پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا ہے کہ ڈائری پہ لکھنا سیکھو. جو باتیں آپ نے کرنی ہے ایک ڈائری پہ لے آؤ, یہ میں نے کرنا ہے, اور پھر ایسے ہی لے آؤ اٹرم پٹرم. یہ نہیں کہ ترتیب سے لکھنا شروع کرو ورنہ لکھا ہی نہیں. جو کرنا ہے نا اپنے فیوچر میں, جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ ڈائری میں ڈال دو. یار مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی اٹرم پٹرم جو کڑپڑ آتا ہے نا لکھ دو اس پہ. پھر یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گی پلاننگ, ذہن میں رکھنا. ہو سکتا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ کو جو آپ کے دماغ میں وہ ڈائری میں لکھنے میں ہی لگ جائے, اور کوئی پلاننگ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کل اس سے آگے سے شروع کر لینا. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ان میں کون سے کام پہلے کرنے ہیں, کون سے, یہ تو پورا ٹائم مینجمنٹ کی ایک ورکشاپ ہوتی ہے, وہ ٹائم لینڈر والے کرواتے ہیں. وہ یمین الدین نام ہے نا سلیمان احمد صاحب کے, آج کل جو وہ بڑی زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں, اس کو اٹینڈ کر لیں ایک دفعہ. یمین الدین انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گی. وہ بہت خاندانی ورکشاپ کرواتے ہیں. سلیمان احمد صاحب کروا رہے ہیں, آج کل نہیں کروا رہے مجھے نہیں پتا. ٹائم لینڈر لکھیں گے نا اس پہ LENDER, تو وہ یوٹیوب پہ ان کے وہ ورکشاپ کرواتے ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ڈائریوں میں چیزیں اتاریں اور دماغ میں نہ رکھیں. پھر آپ کہیں کہ یار ورزش شروع کرنی ہے, کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اسی طرح اگر زندگی گزری تو ایک دن مر جاؤ گے. کولیسٹرول اتنا بڑھ جائے گا, ڈاکٹر کہیں گے اب آپ بھاگے نا تو آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے, اتنا وزن بڑھ جائے گا, تو اس سے پہلے بھاگ لو. تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ رکاوٹ کیا بن رہی ہے, اس کو لکھیں. رکاوٹ یہ بن رہی ہے صبح بہت سستی ہوتی ہے, صبح دل نہیں چاہ رہا ہوتا, تو چلو مغرب کے بعد شروع کر دو. صبح جو کام کر سکتے ہو وہ کر لو بھائی. صبح نہیں ہو رہی نا, فائدے مند تو صبح ہی ہے. نہیں ہو رہی تو جب ہو رہی ہے اس ٹائم پہ کر لو یار. مغرب یا عصر کے بعد مجھے سستی نہیں ہوتی, عصر کے بعد کر لوں گا. اچھا شیطان پھر یہاں آ کے کہتا ہے عصر کے بعد بھی, کیونکہ پوستی پناہ ماشاءاللہ پاکستانی قوم آپ کو پتا ہے. آپ نے ڈائری میں لکھ دیا بھائی صبح ہمت نہیں ہوتی, عصر کے بعد کروں گا میں, یہ آسان ہے میرے لیے. عصر کے بعد بھی نہیں ہوگی مجھے پتا ہے, عصر کے بعد بھی نہیں ہوگی. پھر آپ عصر کے بعد کہو گے اس سے بہتر ایک سموسہ کھا لو, چائے پی لو. تو پھر آپ پلاننگ یہ کرو کہ یار عصر کے بعد بھی نہیں ہوئی, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ابے سوچو وہاں جا کے دوڑو گے پارک میں, تو یار ایسا کرو دوڑیں گے نہیں, پارک میں واکنگ کر لوں گا میں 15 منٹ, یہ تو ہو جائے گا نا. تو یہ لکھ دو کل واکنگ کروں گا, خالی جاگنگ کے تصور سے روح کانپ رہی ہے. تو اب پھر کیا ہوگا پتا ہے, پھر آپ ابے 20 منٹ کون واکنگ کرے گا یار, اس سے بہتر ہے وہ جو میرا دوست آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ادھر ہی بیٹھ کے, کیونکہ وہ کون سا واکنگ کے لیے آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یار, 15 منٹ بھی نہیں ہو رہی نا, ایسا کرو پارک کا ایک چکر لگا کے آ جاؤں گا بس. تو جو ہو رہا ہے نا وہ کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے دن آپ کے اندر اس سے زیادہ کی صلاحیت پیدا, بولو. میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے, میرا جاگنگ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا, بعض دفعہ بھائی یار سستی ہو رہی ہے, جوتے پہن کے میں نے ارادہ کیا میں جاؤں گا پارک میں نا, جاگر پہن کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے آ جاؤں گا بس. آج چونکہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ موڈ ہی نہیں ہو رہا یار, سستی, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی, وہ ویسی سستی. انسان کے ساتھ یہ حوال ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے تجربہ کیا ہے, شوز پہن لو بس آپ, اور بولو میں پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا. لیکن جب آدمی وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے چکر لگا لو یار, کر لو بھائی, ٹھیک ہے نا. جم کبھی کبھار جانا ہوتا ہے, ہم جاتے بھی نہیں پابندی سے, لیکن جس دن اسکیجول میں ہوتا ہے کہ آج جانا ہے, بہت یہ سب کام نا نوجوانوں کے شروع کے بڑے جوش ہوتے ہیں. میں نے دیکھے بڑے لڑکے آتے ہیں جم جا رہے ہیں, اور اسپیڈ بریکر بنا لیا نا بہت سارے یہاں پہ, تو 4-6 دن کے بعد پھر سستی شروع. اصل میں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو زیادہ کے چکر میں تھوڑا مت چھوڑو, تھوڑا سا کرو گے تو آپ کو وہی موٹیویشن مل جائے گی. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, میں جم گیا, میں نے کہا بس ایک دفعہ نا وہ یوں پلی کھینچ کے آ جاؤں گا میں, آج ہمت نہیں ہو رہی. لیکن جب آدمی جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار پراپر پوری ایکسرسائز کرو جو آپ کا معمول ہے. تو سستی کا علاج یہ ہے کہ شیطان آپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے. آپ شیطان کو ٹوپی کراؤ, آپ بولو میں کون سا پورا کام کر رہا ہوں بھائی, میں تو گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ رہا ہوں. بچپن میں گھنٹی بجا کے بھاگ جاتے تھے نا, تو پارک کی گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جائیں گے. تو بس اتنا. جیسے نماز میں بھی یہی ہے, آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, بہت ٹینشن ہے, حدیث میں یہ نسخہ سکھایا گیا ہے, فجر میں اٹھا نہیں جا رہا آپ سے, تو آپ یہ نہ بولو کہ میں بھی نیند قربان کر کے اٹھوں گا,
वॉशरूम जाऊंगा, फिर वुजू करूंगा, फिर मस्जिद जाऊंगा, फिर 2 सुन्नतें पढ़ूंगा, फिर 2 फर्ज पढ़ूंगा, पता नहीं इमाम साहब कितनी लंबी नमाज। ऐसे हिम्मत नहीं होगी। जो बेनमाजी हैं उनको हिम्मत नहीं होगी। आपकी रात को आंख खुली, आपको शैतान टोपी कराएगा, अबे इतना नेक बन गया तू, इस सर्दी में तू जाएगा यार, वुजू करेगा, फिर ये वो, अबे छोड़ यार। तो शैतान को आप टोपी कराओ। आप शैतान को बोलो मैं इस टाइम पे बस उठ के बिस्तर पे बैठ जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ भी, मैं एक दफा बैठूंगा 5 मिनट बैठ के दोबारा लेट जाऊंगा। तो जब 5 मिनट बैठ जाओगे फिर शैतान कहता है लेट जा ना तूने तो 5 मिनट का बोला था। तो आपने शैतान को टोपी करानी है। आपने शैतान को बोलना है, उर्दू में बात करो शैतान से। शैतान को आपने बोलना है कि यार जब उठ ही गया हूं तो वॉशरूम जाने में क्या जा रहा है, थोड़ा रेस्ट रिलैक्स हो जाऊंगा। आमतौर पर सुबह वक्त थोड़ी बहुत पेशाब की हाजत हर एक को होती है आमतौर पर, नहीं तो यार जा रहा हूं वॉशरूम को नलके का हाथ लगा के आ जाऊंगा। तो आप एक दफा वॉशरूम से फारिग होके आ जाओ। फिर शैतान कहे लेट जाना, तो मैं लेट रहा हूं, सिर्फ वुजू करूंगा, वुजू करके लेट जाऊंगा बस, और कुछ नहीं करना मैंने। मैं आपको यकीन से कहूं आप सिर्फ वुजू करो, उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश। बोलोगे यार वुजू भी एकदम, शैतान मायूस होने लगता है। शैतान बोलता है भाई इतनी टोपियां मुझे आज तक किसी ने नहीं कराई हैं, कहीं और जाके दाल गलाओ, ये बंदा बहुत ढीठ है। आप जब वुजू कर लोगे ना फ्रेश हो जाता है आदमी। हदीस में आता है 3 गिरे शैतान लगा देता है, तो वुजू के बाद तीसरी गिरा भी खुल जाती है, फ्रेश हो जाता है। फिर आदमी आता है और शुक्र अदा करता है यार कितना अच्छा काम मैंने किया, जिंदगी में पहली दफा मैंने किसी अच्छे काम से दिन की इब्तिदा की है। तो ये खूब याद रखो, कम हिम्मती का इलाज ये है कि काम स्टार्ट कर दो आप। और जिनकी पढ़ाई में दिल नहीं लगता ना, उनका भी यही उसूल है। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप मेज कुर्सी लेके किताब लेके बैठ जाओ बस। आप बोलो कि किताब को एक दफा खोलूंगा बंद करके वापस चला जाऊंगा। मैं यकीन से कहता हूं जब आप बैठ जाते हो ना, किताब खोल देते हो और करीब की नजर कमजोर है तो चश्मा भी लगा लेते हो, तो बस आधे से ज्यादा काम हो गया। तो ये जो सोचता है ना कि मैं ये कर लूंगा, मैं यूं कर लूंगा, इतना नहीं है। हम लोग बहुत सुस्त लोग हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप प्लान बड़े बनाओ, लेकिन उसकी जो काम की इब्तिदा होगी ना वो इसी से होगी। जॉगिंग नहीं होती वॉकिंग कर लो, वॉकिंग नहीं होती पार्क के गेट को हाथ लगा के वापस आ जाया करो रोजाना, लेकिन इसको पाबंदी करो। फिर ये भी नहीं होता तो थोड़ा सा गली में यूं थोड़ा सा निकले पार्क की तरफ जाके वापस आ गए। ये भी नहीं होता तो शर्म से डूब के मर जाओ। फिर आप छोड़ दो कि आप दुनिया में कुछ करोगे, सही है ना। फिर बेहतर है चुल्लू में पानी लो और डूब के मर जाओ उसमें, क्योंकि इतने सुस्त होते हैं ना। वही मुझे याद आता है, एक बच्चा बड़ा सुस्त था। अब्बा बेजार आ गए यार, कमबख्त कोई काम करता ही नहीं है। तो अब्बा एक मशीन ले आए। अब्बा ने कहा बेटा मैंने तेरे काम आसान कर दिए, बटन दबाएगा जो काम कहेगा वो हो जाएगा। बटन दबा दिया रोटी आ जाएगी, बटन दबा दिया कपड़े आ जाएंगे। वो बच्चा कहता अब्बा बटन कौन दबाएगा, ये बटन दबाने के लिए एक अलग मशीन लेकर आओ। तो ये चल रहा है मार्केट में। बस जल्दी मसाइल खत्म कर दूं मैं। मुफ्ती साहब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा इजी पैसा जायज़ में लोन लेना जायज़ है या नहीं? देखो इजी पैसा या जायज़ कैश में जो आप लोन लेना, हाँ वो जो लोन लेते हैं ना वो लोन नहीं होता, वो आपको फ्री वो कॉल्स दी जाती हैं जिसके जो महंगी करके दी जाती हैं, उसको वो लोन से ताबीर करते हैं कि आप 100 रुपए का बैलेंस डलवा लें। हालांकि बैलेंस नहीं आता, 100 रुपए में जितने कॉल के यूनिट मिलने चाहिए ना, जो 80 रुपए में मिलने चाहिए वो 100 रुपए में महंगा करके दे रहे होते हैं आपको। तो ये लोन नहीं है, लोन तो कुछ पैसा दे रहा हो ना, ये पैसा थोड़ी, ये तो आपको कॉल्स बेच रहे हैं, महंगी करके बेच रहे हैं आपको कॉल्स के यूनिट, क्योंकि चीज हमेशा कैश पे सस्ती होती है और क्रेडिट पे महंगी होती है। तो ये जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है, वो लोन नहीं है। हमने हर तरह से अपने भाई को समझा दिया कि काम करो, सलावातें भी बहुत सुनाई, वो आपके बयान में मौजूद है, उनकी इस्लाह कर दें, काम कर लें, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा लें। जब वो किसी काम के नहीं थे उनकी शादी क्यों कराई? ये भी तो बड़ा मसला है ना। जब बंदा कुछ करके ही नहीं दे रहा, आप अपनी जिम्मेदारी पे शादी करा लोगे तो उसको जो मोटिवेशन एक मिलती कि यार मैं अच्छा कमाऊंगा तो अच्छा रिश्ता मिलेगा, वो मोटिवेशन भी गई, तो और सुस्त हो जाएगा। अब जो भी बैठे हुए माजरत के साथ, तो हमेशा शादी कराएं, अपने खर्चे पे भी कराएं, लेकिन उस बच्चे की जो आपको लगे कि ये कुछ करेगा, इसकी स्टाइल से लग रहा है कि कुछ, यही नहीं कि सिर्फ 16 बच्चे पैदा करेगा ये क्योंकि लोग कह रहे थे कि आज आप क्या काम करेंगे, भाई अब मैं 18 बच्चे पैदा करके दिखाऊंगा। तो ये भी एक काम है। वो गिलगित में नहीं, वो एक साहब मिले थे, उनके 28 बच्चे थे, 4 बीवियां। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, यानी इसके अलावा और क्या क्या काम है आपके?
پھر انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, عالم بھی ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں, یونیورسٹی میں بڑے بہت سارے کام کر رہے تھے. میں نے کہا یار یہ تو اس کے علاوہ بھی آپ اتنے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, تو خالی یہ نہیں کرنے, دوسرے کام بھی کرنے ہیں. تو ہم جو فیملی پلاننگ کے خلاف ہے نا, تو خلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی کام کو فوکس کریں, آپ نے دوسرے کاموں کے ساتھ نسل کو روکنا نہیں ہے. جتنی اللہ اولاد دے دے تو لے لینی ہے وہ اولاد, اس کے بڑے فائدے ہیں. اچھا بھائی صلوات ہیں, کام نہیں کرتے. بھائی دیکھو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا یہ واجب الچترول ہوتے ہیں. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے, میں نے جیسے بتایا نا ایسے پلاننگ کریں, پارک کو ہاتھ لگا کے آ جائیں, اتنا تو کرنا پڑے گا نا, تو آہستہ آہستہ موٹیویشن ملتی ہے. جو اتنا بھی نہ کر رہا ہو اس کا حل میں ایک دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. ہم مدرسے میں رہتے تھے تو ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی بیکری تھی. بیکری کی چھوٹی سی اس لیے کہ کاؤنٹر چھوٹا سا تھا, باقی تو پوری ان کی فیکٹری تھی پیچھے. اس میں وہ میں نے دیکھا پنجاب کی فیملی تھی, وہ بہت اسپیڈ سے کام کر, وہیں وہ باغر خانیاں اور کیکرس انہی کی وہیں بنتے تھے اور صبح صبح تازہ تازہ ملتے تھے, بڑا ٹیسٹ ہوتا تھا ان کا. بسکٹ بھی وہ خود بنا رہے ہیں تو ظاہر ایک تازہ چیز بن کے آئے گی. ہم جاتے تھے مدرسے کے, اکثر طلبہ وہیں سے ناشتہ لیتے تھے, بریڈ لینی ہے, کیکرس لینے ہیں, تو سب وہیں سے لیتے تھے. تو میں ان کو دیکھا بہت ایکٹیو ہیں وہ لوگ. پنجاب کے لوگ آپ کو پتا ہے ویسے بزنس میں ایکٹیو بہت ہوتے ہیں, سست نہیں ہوتے وہ لوگ. تو اب وہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک باہر خانی 20 روپے کی چاہیے, ٹھکا ٹھک ایک دم لایا, پیسے لیے, ایسے اسپیڈ میں کام کر رہے ہوتے تھے. اب جو لوگ تاجر ہوتے ہیں نا, ان کا جب بزنس بڑھتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی بلانا شروع کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو ہے نا 18-20 سال کا ایک لڑکا پنجاب سے انہوں نے بلا لیا کہ چل بھائی تو بھی آ جا بیکری میں ہمارے ساتھ. وہ آ گیا, وہ اس طرح کا عادی نہیں تھا. اب ہم نے اس سے, میں نے باخر خانی مانگی, یار 2 باخر خانی لاتے. وہ جا رہا ہے کھجاتا ہوا نا یوں کر کے, ایسے جا رہا ہے, یوں کھجا رہا ہے, چلتا ہوا جا رہا ہے, لا کے دے رہا ہے. وہ اس کو کہہ رہے ہیں بیٹا 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 کر کے بات کر رہے ہیں. بھائی تھے اور والد ہوگا ان کا, کہ بیٹا ذرا کسٹمر کھڑا ہوا ہے, ایسے بزنس نہیں ہوتا, ایسے تم جا رہے ہو باتیں کر, کسٹمر آ رہا ہے نا تو کوئی باتیں کر رہا ہے تو کسٹمر سے باتیں کرنے میں لگ گیا وہ. تو وہ میں نے دیکھا پورا ہفتہ تقریباً وہ یہی ڈھیلا پن, اور وہ بار بار اس کو ڈانٹے, یار تو کیا کر رہا ہے بیٹا, ایسے نہیں ہوتا بزنس, بزنس میں بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, ٹھگا ٹھگ نمٹاؤ لوگوں کو. بات اس کو سمجھ میں نہیں. ایک دن میں آیا تو میں نے دیکھا وہ بھی اسی اسپیڈ میں ٹھکا ٹھک آ رہا ہے, جا رہا ہے, ایسے نا بالکل. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. پتا چلا کہ جی ان کی فیملی میں یہ رواج ہے کہ شروع میں اس طرح محبت سے سمجھاتے ہیں, نہیں آئے تو کمرہ بند کر کے نا طبیعت سے چترول لگاتے ہیں. تو غالب گمان قریب یقین ہے, پرانا قصہ ہو گیا, مجھے پوری تفصیل یاد نہیں, اس کو بھی طبیعت سے انہوں نے دھویا ہے کہ تجھے ایک ہفتے سے سمجھا رہے ہیں بھائی یہ کاروبار کا طریقہ نہیں ہوتا. رڑتا رڑتا جا رہا ہے, وہاں جا کے پھر باتیں کر رہا ہے, پھر کسی سے, اس کو موبائل تو تھا نہیں, کبھی کسی سے باتیں کر رہا ہے. موبائل ہوتا تو پھر تو بزنس تو بالکل ہی ختم, ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا بیٹھ کے. تو وہ طبیعت سے ان کا رواج خاندان میں, پنجاب میں ہوتا ہے, اب بھی ہوتا ہے, طبیعت سے دھو دیا نا اس کو. اس کے بعد ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. تو یہاں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں بہت معذرت کے ساتھ, تو جو اس طرح کا سست ہونا, تبھی یہ بڑا بھائی اور باپ بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر سے جو چیز نہیں, اچھا جی یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں نا, جو بتا رہے ہیں ایکچولی ہم نے اسٹرگل, ان کی بھی پیٹے ہوتے ہیں بچپن میں. ابا نے پیٹا ہوتا ہے ایک دفعہ طبیعت سے تو ٹھیک ہو گئے تھے, تو وہ پٹنے کا واقعہ نہیں بتا رہے ہوتے, یہ بتاتے ہیں ایکچولی ہمیں بھی یہ اسٹرگل کی, ہم نے, قوم سست ہے, اس میں کوئی اسٹرگل والا اس ماحول میں پیدا, میں خود بھی پٹا ہوں, صحیح ہے نا, جو میں آج باتیں کر رہا ہوں بیٹھ کے, میں بھی بڑا سست تھا, کام ہی نہیں ہوتے تھے, سستی, اسکول نہیں آ رہے, ابا لاتے تھے پائپ پکڑ کے کوڑ دیتے تھے, تو ایک ہفتے کا تک الحمدللہ انرجی پیدا ہو جاتی تھی, ایک ہفتے تک ہم بالکل فٹ فاٹ. پھر آہستہ آہستہ ڈھیلا پن آ رہا تھا, پھر ابا ایک دم چترول لگا دیا کرتے تھے, کبھی بھائی لگا دیتے تھے. مجھ سے تو ٹی کی ڈنڈی نہیں لکھی جاتی تھی اوپر. میں نے ایک واقعہ سنایا نا, میں انگلش میں ایک ورڈ لکھ رہا ہوں تو اتنی سستی سے لکھتا تھا. سستی اصل میں بائی نیچر سستی نہیں تھی, مجھے کھیل کود کا دل چاہتا تھا, پڑھائی میں سستی تھی, میرا دل چاہتا تھا ادھر بھاگنے دوڑنے میں ہم لگے. تو میں نے ٹی لکھا ہے سستی میں اوپر کا نا, وہ ڈنڈی نہیں ڈالی, یہ والی, خالی یہ والی ڈنڈی ڈالی. تو ایسے میں لکھ رہا ہوں اور اوپر سے ڈنڈیاں چھوڑ رہا ہوں. تو مجھے یاد ہے ایک زوردار چماٹا آیا نا, غیبی چماٹا آیا, ایک دم میں ہل گیا. تو میرے بڑے بھائی نے لگایا تھا تھپڑ, انہوں نے بولا یار تم اتنا کیا لکھو, تمیز سے تو لکھو, ٹی کی ڈنڈی تو ڈالو. اس کے بعد سے آج تک اس واقعے کو, میرا خیال ہے یہ 80s کا واقعہ, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, 87 یا 88 کی بات ہوگی, 88 بہت ونس اپون اے ٹائم, اتنا پرانا تو میں لگ بھی نہیں رہوں گا آپ کو. تو 88 کی بات ہوگی. اس کے بعد سے آج تک
सब कुछ भूल सकता हूं जब मैं टी लिख, मेरे भाई भी ये वाकया भूल गए होंगे, जब भी मैं टी लिखता हूं ना, ऊपर की डंडी आज तक मैंने कभी नहीं छोड़ी। हो सकता है कोई लफ्ज लिख रहा हूं, स्पेलिंग गलत लिख दूं, मैं 2-3 अल्फाबेट ही छोड़ दूं, लेकिन जहां टी आएगा तो पूरा आएगा, उसके ऊपर की डंडी कभी भी। तो कुछ चीजें होती हैं जो घर में बहुत सुस्त हो ना, हिल के नहीं दे रहा हो, आपने मोटिवेशनल स्पीकर भी सुना दिए उसको, सबकी तकरीरें सुना दी, हमारी तकरीर फिर भी तो बेहतरीन है, एक दफा उसको तबीयत से धो डालो, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। लेकिन आजकल बच्चे बदतमीज इतने हो गए हैं, बड़ा भाई डांट दे तो वो आगे से जवाब दे देते हैं, बाप डांट दे तो आगे से जवाब दे देते हैं। तो इस बदतमीजी वाले माहौल में तो फिर तरबियत नहीं हो सकती भाई। तो इसलिए कहते हैं पहले बच्चों को तमीज सिखाओ, बाद में बाकी चीजें सिखाओ। हर तरह भाई को समझाया, वो भाई बेचारा अल्लाह खैर करे। आपने पिछले जुमे में कहा था मैं पहले खुद को स्टेबल करने का हदफ बनाओ, फिर बाद में माँ बाप को हज करवाना। अगर ऐसा करेंगे तो इस साल हज का सीजन चला जाएगा, तो चला जाए भाई। एक साहब ने मुझसे पूछा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं हदफ एक विजन बना रहा हूँ कि माँ बाप को हज कराऊं। उनको मैंने कहा था आप गलत चीज को विजन बना रहे हो, आप विजन बनाओ कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊं, मैं पैसा कमा लूं। तो उसके तरीके, जब पैसा आएगा तो फिर आपने देखना है कि अब आने के बाद क्या क्या करना है। अब क्योंकि अगर आपने हज को विजन बनाया और आपके पास पैसा आया और आपने हज में खर्च कर दिया, तो हो सकता है उससे ज्यादा जरूरी चीजें रह जाएं। कल आप लोगों के सामने भीख मांग रहे हो, हज तो हाजी तो हो गए आप, तो पहले तो एक स्टेबल तो हो जाओ ना। गरीब आदमी पे हज थोड़ी फर्ज है, अब गरीब आदमी प्लानिंग कर रहा हो हज की, तो प्लानिंग में पहले ये देखना है कि अल अहम फल अहम, हज है हर एक पे फर्ज। अगर हर एक पे फर्ज होता ना फिर आप बनाते, या जिन पे फर्ज हो गया वो तो जरूर प्लानिंग करें हज की, लेकिन जिन पे हज फर्ज ही नहीं है। हमारे एक जानने वाले हैं, गरीब आदमी, मुझे पता है, बेचारे की थोड़ी सी तनख्वाह है और अभी उसकी उम्र है आगे तरक्की करने की। उसने इतने साल पैसे जमा करके ना उम्रे के पैसे जमा किए, बहुत अच्छा जज्बा था उसका। मैंने कहा देखो आप अभी एक गरीब आदमी हो और आपकी अभी शादी होगी, आपके आगे औलाद होगी, इतनी मुश्किल से आपने पैसा जमा किया। उम्रा करना यकीनन बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से आप प्लानिंग करो ना। आप तहज्जुद में कुछ फोकस कर लो, आप कुछ सदका खैरात कर लो। उम्रा तो मालदार लोगों का काम है। तो आपकी, मुझे पता था उस बेचारे की महदूद आमदन है, मैंने कहा आपको अल्लाह नियत हो गई ना सवाब दे देगा, ये पैसे किसी कारोबार में लगा दो फिलहाल। आप जब पैसा आएंगे तो हज भी होते रहेंगे, उम्रे भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। और जो है वो सरोजा लगा लो तबलीग में, ताकि दीन पे कायम रहने की तौफीक मिले। तो उम्रा करने से मैं नहीं रोक रहा आपको, लेकिन मैं रोक रहा हूं ऐसी चीज से। देखो इसकी मिसाल ऐसे, जैसे नबी की खिदमत में एक साहबी आए सारा माल लेके कि सारा सदका है, आपने मना किया कि सारा सदका मत करो। अब इश्काल हुआ लोगों को, अबू बकर का तो सारा माल कबूल कर लिया। भाई अबू बकर का जो तवक्कुल है वो लेवल और है, और हर एक का लेवल तवक्कुल का अबू बकर जैसा नहीं होता। तो हमारे नबी ने सहाबा को सारा माल सदका करने का हुक्म नहीं दिया, फरमाया अपने घर वालों के लिए रखो, कल मसाइल आ सकते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो अब आपकी अर्निंग बहुत थोड़ी सी थी, आपने इतने पैसे जमा करके उम्रे पे खर्च कर लिए सारे, उसके बाद कल आपके पास हालात ऐसे आ गए, आप लोगों से भीख मांगते फिर रहे हो, तो उम्रा फर्ज तो नहीं है ना। तो इसलिए मैंने उनको मना किया। कोई हो सकता है कोई मेरी वो बात को सुन के बोले यार मुफ्ती साहब उम्रे से रोक रहे हैं लोगों को। उम्रे से नहीं रोक रहे, हमें पता है इस बेचारे की अभी कम उम्री है, ये जज्बा इसका अच्छा है, लेकिन इसमें वो फिकी बसीरत नहीं है। कल इसके हालात, कल माँ बाप इतने ताने देते हैं, आज आपके पास पैसे नहीं है तो माँ बाप की आंखों का तारा भी वही है। तहज्जुद में दुआएं भी उस बच्चे के लिए होंगी जो पैसे कमा के ला रहा हो। तो फर्ज होता ना फिर तो करना ही करना है, जब फर्ज नहीं है तो नवाफिल पे वो पैसा खर्च करे जिसके पास इजाफी पैसा हो, फिर वो करे। फिर आप हज जब फर्ज हो जाए तो हज तो करना ही करना है। तो जिनके पास कुछ माली गुंजाइश है वो तो हज की प्लानिंग करें। जो खाने को मसाइल चल रहे हैं, गुर्बत महंगाई है, तो फिर हज की प्लानिंग के बजाय आप पैसा कमाने की प्लानिंग कर लो। एक वाकया सुना के ही मैं बात खत्म करता हूं। मुझे याद है हमारे एक दोस्त थे, उनका बीवी से बड़ा झगड़ा चल रहा था। वो मेरे उस्ताद के पास आए, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं अपनी बेगम को हज करा दूं ताकि बेगम पर का मुझ पर, मेरा और बेगम पर एक एहसान हो जाएगा, तो हो सकता है ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। उन्होंने कहा भाई अगर ताल्लुकात अच्छे कराने के लिए बेगम को हज करा रहे हो ना, तो हज के बजाय प्रॉपर्टी लेके बेगम को गिफ्ट कर दो, उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। इतनी नेक बेगमात आजकल मार्केट में शॉर्ट चल रही हैं ठीक है ना, कि हज करने से वो ज्यादा खुश किससे होगी कि मुझे प्रॉपर्टी मिल गई। हाँ, इतनी महंगी प्रॉपर्टी के बेगम के पास जाने का, बेगम पे हज फर्ज हो जाए तो वो तो फिर एक अलग बात है ना, फिर तो वो बेगम को वाजिब हो जाएगा कि बेच के हज करे वो, यानी उससे थोड़ी सस्ती हो। तो मैं बैठा था, मैंने कहा इसका हज का अच्छा विजन था, लेकिन कितने बड़े बुजुर्ग उसको रोक किससे रहेंगे, तुम्हारा मकसद क्या है, ताल्लुकात अच्छे कराना ना।
تو بیگم کو حج کرا کے آج کل اتنے اچھے وہ ہوتے ہیں، لیکن بہت نیک بیگمیں ہونی چاہیے اس کے لیے، ورنہ آج کل بیگم کہتی ہے ہمیں گولڈ بنا کے دے دو، ہمیں کوئی پراپرٹی لے کے دے دو، تو تعلقات اچھے اس سے ہوں گے، اور جب ایک دم اچھے تعلقات ہو جائیں گے نا، پھر حج پہ جاؤ گے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ اچھا گزارا ہوگا۔ ابھی پھڈے ویسے ہی چل رہے ہیں، حج پہ لے گیا نا تو یہ تعلقات، حج پہ تو تعلقات اتنی ٹینشن ہوتی ہے اور تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، پیدل چلنا پڑتا ہے۔ تو مجھے ان کی فقہی بصیرت پہ بڑا رشک آیا کہ یار ظاہر پرست آدمی تو کہے گا حج سے روک رہے ہیں، لیکن عقل مند کہے گا بھائی یہ ایک ایسے کام سے روک رہے ہیں جس سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے کے بجائے خراب ہونے کا۔ ہاں جن کے پاس بہت زیادہ، اس کے پاس محدود آمدن تھی، زیادہ پیسہ نہیں تھا، لیکن جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ضرور بیوی کو حج کرائے، اس سے تعلقات اچھے ہی ہوں گے، کیونکہ ان کے گھر میں مسائل غربت مہنگائی کے چل رہے ہیں، ٹائم پہ راشن نہیں آ رہا اور باتیں ہو رہی ہیں بیگم کو حج کرانے کی۔ تو وہ عالم کو پتا تھا ان کے گھر میں مالی وسائل زیادہ نہیں ہے ان کے پاس، تو اب وہ پیسہ جمع کر کے حج کرا کے تعلقات اچھے کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ تو جب دوبارہ حج کے بعد آئیں گے، جب ٹماٹر کے پیسے نہیں ہوں گے تو سارے تو آپ نے حج پہ لگا دیے، بھنڈی کے پیسے نہیں ہوں گے تو اور لڑائیاں ہوں گی، بیگم کہے گی حج گیا ایک طرف بھائی مجھے کھلا بھائی تو اس لیے جو محدود آمدن جن لوگوں کی ہے تو وہ ایسی پلاننگ نہ کریں، وہ پہلے آمدن بڑھائیں، جب آمدن آ جائے گی تو پھر اس میں کہیں کہ یار سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے، حج کو، اللہ کے گھر کی زیارت کو۔ میرے ساتھ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، میری اب دنیا میں ٹریولنگ شروع ہوئی، میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ سب سے پہلا بیرون ملک سفر میرا بیت اللہ کا ہو، تو میری ایک تمنا تھی کہ سب سے پہلا میرا سفر ملک سے باہر حج کا سفر ہونا چاہیے، تو اللہ نے وہ الحمدللہ قبول کی۔ میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں سب سے پہلا میرا سفر ہوا حج کا، اور میں نے یہ بھی کہا اللہ میں نے عمرہ بھی نہیں کرنا، مجھے پہلے حج کرا، فرض پورا ہوگا تو پھر مجھے عمرہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا، بھئی ایک ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا میرے اوپر احسان ہوا کہ میرا پہلا سفر جو ملک سے باہر ہوا، وہ ایک اور سفر بھی ہوا تھا، وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی، تو جو آفیشلی جو سفر ہوتا ہے نا وہ ہوا میرا، وہ حج کا سفر ہوا۔ تو میں نے کہا اب دنیا میں جاؤں، پہلی دفعہ آدمی جائے کہاں بھائی ملک سے باہر نکلے تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جب آپ کے پاس وسائل ہیں تو بھائی سب سے اول درجے پہ حج کو رکھو، وسائل نہیں ہیں تو پھر حج کی پلاننگ بناتے بناتے جو بہت سارے اور بھی ضروری کام ہیں وہ آپ کے رہ جائیں گے۔ حج کر کے آ جاؤ گے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے، اس کے بعد پھر وہی ماں باپ بولیں گے بیٹا اب ہماری بیماری کے پیسے ہیں نہیں تیرے پاس، ہمیں علاج کرانے تو نے حج پہ لگا دی۔ اور حج میں بھی بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے انسان، بوڑھے لوگ تو بہت زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ان کی پرچی دیتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں، اس لیے میں نے آج ان کا ذرا ڈیٹیل میں جواب دے دیا ہے کہ آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لیں اور اس میں یہ نیت کریں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر میں حج کروں گا بھی، کراؤں گا بھی، عمرے بھی کروں گا، زکوٰۃ صدقات بھی دوں گا، خیرات بھی کروں گا۔ آنے دیں، آنے سے پہلے دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی اچھی نہیں لگتی ہیں باتیں۔ آئندہ یہ پرچی میرے پاس نہیں آنی چاہیے ورنہ میں تجھے حج کرا دوں گا، بتا رہا ہوں، 1 سال سے پرچی آ رہی ہے میرے پاس۔ مفتی صاحب زلفوں کی شرعی حیثیت بیان کریں۔ بھائی زلفیں رکھنا جائز ہے، بال بڑے رکھنا، دیکھو شریعت میں 3 کیفیتیں، یا تو پوری ٹنڈ کرا کے رکھو، لوگ شعر پڑھیں حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا۔ بعض لوگ ٹنڈ پہ اچھے چمکتی ہے ٹنڈ ان کے اوپر۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ بال چھوٹے رکھو لیکن چاروں طرف سے برابر، یہ جو کہیں سے بال چھوٹے کہیں سے آج کل نئے نئے فیشن آ رہے ہیں بالکل عجیب عجیب قسم کے، یہ صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور تیسرا بڑے بال رکھنے تو پٹے والے بال رکھو، سارے بال پیچھے لے جاؤ، یہاں سے جتنے چاہو بڑھاؤ، یہاں تک بھی لا سکتے ہو، یہاں تک بھی لا سکتے ہو، کندھوں تک بھی لا سکتے ہو۔ کندھوں سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جائز وہ بھی ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جائز یہ بھی ہے کہ کندھوں سے نیچے بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اتنے بڑھتے ہی نہیں مردوں کے بال۔ لیکن بہتر علماء کہتے ہیں کندھوں سے نیچے نہ جانے دو، کندھے ہو جائیں تو پھر کاٹ دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہاں تک پہنچتے تھے، جب کاٹتے تو کانوں کی لو تک آ جاتے، پھر بڑے ہو جاتے۔ مجھے بڑے بالوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ میں عمرہ کرتا ہوں نا، 1 انچ بال کاٹ لیتا ہوں تو اس میں 10 عمرے اور ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کاٹے ہیں آپ نے بال، اس میں تو 10 عمرے اور ہو سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی بڑے بال کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ تو جو جن کے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کو سر مڈانا پڑتا ہے۔ تو پہلی دفعہ جب ہم نے حج کیا، عمرے کیے تو سر مڈانے کی سنت زندہ کر لی، اب ہم نے کہا چلو اب قصر بھی جائز ہے، قصر کا مطلب بال کٹوانا۔ تو آپ بڑے بال رکھ سکتے ہیں، شریعت میں جائز ہے، جتنے چاہیں بڑے رکھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کندھوں سے زیادہ نیچے نہ جانے دیں، جانے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا آج کل لڑکوں نے بالوں میں چٹیاں بنائی ہوئی ہوتی ہے پیچھے، اس پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں چٹیاں بنا کے گھوم رہے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ فقہاء نے صدیوں پہلے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت اگر چٹیا بنا کے غسل کرے گی تو غسل ہو جائے گا، چٹیا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی مرد کے بڑے بال ہوں اور اس نے بالوں کو جوڑا بنایا ہوا ہو
تو وہ اگر غسل فرض غسل کرے گا تو اس کو وہ جوڑے کو کھولنا پڑے گا. تو بنانا جائز تھا تبھی تو علماء نے لکھا نا. تو اگر آپ کے بڑے بال ہو گئے ہیں, میرے تو اب رہے نہیں بال, 4 شادیوں کی وجہ سے نا اب تھوڑے سے رہ گئے. اس عمر میں یہ بھی غنیمت ہے. میرے تو جب آپ اگر 10 سال پہلے بال دیکھ لیتے, بہت ہی گھنے بال, اور یہاں تک پہنچے ہوئے تھے. تو 4 کی وجہ سے نہیں, عمر کا بھی ایک دخل ہوتا ہے اس میں. تو جتنے بڑے بال رکھ لو آپ, لیکن بہتر کیا ہے, کانوں کی لو تک لاؤ, جب یہاں تک آ جائیں تو پھر کاٹ کے چھوٹے کر دو, اس طرح سے. تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. آپ کو جو سوٹ, اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, زینت کو پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو جو آپ پہ سوٹ کر رہا ہے وہ کام کرو. شریعت نے خامخواہ کی پابندیاں نہیں لگائی ہیں. جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کام کرو یار, بس دیکھنے میں اچھے لگو. آپ آڑے ترچھے بال نہ کاٹ دو کہ یہاں سے وہ جو چوہا نہیں ہوتا کانٹوں والا, بال یوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں سے گنجے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سب جائز نہیں ہے. تو نارملی جو آپ پہ جو ہلی اچھا لگ رہا ہے وہ رکھو بھائی. اچھا بھائی, مفتی صاحب اگر کیا کہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہاتھ یا جسم پر کیا بنایا ہوا ہے, ٹیٹو بنایا ہوا ہو تو اسلام اچھا قبول کرنے کے بعد اس کو کیا مٹانا لازمی ہوتا ہے؟ جی لازمی ہوتا ہے اگر ممکن ہو. اگر ممکن نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو. یہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے, ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, آپ نے لعنت فرمائی ہے جسم گدوانے پر. لیکن اب کر لیا آپ نے کام تو توبہ کر لو. اب توبہ کر لو, اب ہٹوا سکتے ہو تو ہٹا دو, نہیں تو چھوڑ دو اس کو. بس اب جو کام ہونا تھا ہو گیا, ریورس نہیں ہو سکتا وہ. میں نے سنا ہے کہ جہاں فرض ادا کریں وہاں سنت نہیں ہو جاتی ہے. بھائی جہاں چاہو سنت پڑھ لو, بہتر ہے اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ. کیا نکاح کے بعد جتنے دن رخصتی میں تاخیر ہو تو کیا ہر دن گناہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا بھائی. آپ کی بیوی ہے, ڈراپ شپنگ میں یہی ہوتا ہے, سودا ہو جاتا ہے, ڈیلیوری جو بعض 2 دن بعد ہو رہی ہوتی ہے, 3 دن بعد. تو ایسے ہی نکاح میں بیگم آپ کے نام ہو گئی, اب ڈیلیوری آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے آپ کی جب چاہیں رکھ لیں آپ. کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے پراٹھوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیلی کتنے انڈے پراٹھے ہضم کرتے ہیں. تو جو جتنے زیادہ ہضم کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد ڈیلیوری ہو, اور جو دھنیے پودینے پہ چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہی ہو تو بہتر ہے. 2 سال 3 سال پتہ نہیں بیٹھتے کیسے ہیں یہ لوگ. میں تو حیران ہوں یار, اللہ نے بیوی کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے, مرد کے لیے, عورت کو, کہ کیسے 1 سال رخصتیوں میں تاخیر کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے بھائی. تو آدمی کا جب ظاہر ایک جگہ نکاح ہو گیا, اس کی بیوی بن گئی, وہ تو اگر مرد کا بچہ ہوگا تو ہر وقت کھوپڑی کہاں جائے گی؟ ادھر ہی گھومے گی یار. میری بیگم ہے, حلال ہے میرے لیے. تو اب یہ لوگوں کے دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے. تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے, اللہ سے. اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا. تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, ان کی جتنی نیکیاں ہیں, ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں, لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کراماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف. ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا, پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا, جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے, کتنی لائٹ کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ. اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی, لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو, اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے. انہوں نے اسپتال بنا دیے, انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی, لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں. قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا, ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے. ہاں اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے, اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ, بخشوا نہیں سکتا ان کو. اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید, اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا. حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے
کہ آپ اگر مشرک ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, یا اللہ کے وجود, جیسے ملحد اور ایتھیسٹ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے, سب آٹومیٹیکلی خود بخود سب کچھ چلا آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے, اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے, جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں. اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی, لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے, ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے بہت اچھا ہے, تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے, جس نے تمہیں پیدا کیا, اس کو تم بھول گئے. میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں, ابا اماں کی. آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے, ماں نے آپ کو جنا, دودھ پلایا, پالا پوسا, آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا, آپ کو گھر دیا, ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے, پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو, مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو, لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو. ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی. دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو, لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا, وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ, جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے, اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا. بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو. تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی, اس وقت سے جانتا ہے. اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بنتے ہیں. یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں. پھر جب تمہیں دنیا میں لایا, تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے. پھر ماں کو جو ممتا دی, بے پناہ محبت دی, یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے. بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے, وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں, اس کے پاؤں ہیں, اس کی ٹانگیں ہیں, اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی. اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے, تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے, انڈے دیتی ہے, اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا, بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں سانپ کی مادہ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سانپ کی جو بچے جب وہ جنتی ہے تو اس کی ممتا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو تو زہریلا جانور ہے سانپ, تو اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ محبت ہی نہ کرے کسی سے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, میں نے تو ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. مچھلیاں تو زہریلی نہیں ہوتی, کتنی پولائٹ سی مخلوق ہے مچھلی, فش آرام سے یوں یوں تیر رہی ہوگی. مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں پہلے تو انڈے کھا جاتی ہیں, وہ انڈے جو بچتے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں, پھر ان کو بھی کھاتی ہیں. وہ ماں خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے. جو بچہ بچ نکلنے میں کامیاب وہ جی لیتا ہے, ورنہ اکثر بچے ماں بولو کھا جاتے. اور بھی مخلوق ہے ایسی, کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جن کے کھا جاتی ہے, اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ ایسے اتنی زیادہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے, بچے کو بچا لیتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خود بخود نہیں ہے, یہ ایک مینجمنٹ ہے. فطرت نے ہر ماں میں اس کی جو ہے نا ایک خاص طریقے سے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. کسی میں محبت زیادہ ڈال دی ہے, کسی میں کم ڈال دی ہے, کسی میں بالکل بھی نہیں ڈالی, اور کسی میں نفرت ڈال دی ہے, اور کسی میں بہت زیادہ نفرت ڈال دی ہے. تو یہ ماں کی محبت کو ہم نیچرل کہتے ہیں, یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں, ورنہ نیچرل اصل میں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, سب خدا کا پیدا کردہ ہے. اب جب آپ دیکھتے ہو نا کہ کون سے جانور ہیں جن کے ماں کے دل میں, اچھا کچھ جانور ایسے ہیں کہ ماں تو محبت کرتی ہے, باپ نہیں محبت کرتا بچوں سے. جیسے اکثر جانوروں میں باپ کے دل میں کوئی محبت ہوتی ہے بچوں سے. بھائی بکری اپنے بچے کو پالتی ہے, بکرا پالتا ہے جس کے بچے ہیں,
مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے یہاں پالتا ہے, مجھے خیر بھی چپ بیٹھے ہیں. بکری بچے کو پالتی ہے, بکرا نہیں پالتا. گدھی گدھے کو پالتی ہے, گدھا نہیں پالتا. اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے یا پڑوسیوں کا بچہ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں. مچھلیوں میں کیا ہوتا ہے, بچے پیدا ہوئے مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہے, لیکن بعض مچھلیاں ایسی ہیں اتنی محبت کے جو پیر ہے نا, ماں بھی پالتی ہے اور اس مچھلی کا باپ بھی پالتا ہے. تو اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے جب غور کیا نا کہ کون سی جانور ایسا ہے جس کی ماں میں محبت بہت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کسی میں ماں اور باپ دونوں میں ہے, اور کسی میں بالکل بھی نہیں ہے, تو دیکھا کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت کم ہے اور وہ بہت کم ہے, ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گروتھ ریشو بھی کم ہے اور ان میں بچوں کے مرنے کے چانسز انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں, تو ان میں ماں کی اور باپ کی ممتا زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی گروتھ ریشو بھی کم اور وہ طوفانی ہواؤں میں پیدا ہوتے ہیں اور بے تحاشا ان کو طوفان جھیلنے پڑتے ہیں, تو ان میں صرف ماں اور باپ کی محبت نہیں, پورے خاندان کی محبت ڈالی ہوئی ہے, سارا خاندان مل کے بچے کو پالتا ہے. یہ جو پینگوئن ہے, آپ اس کی ویڈیوز جا کے دیکھو. ابے وہ پینگوئن نہیں جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے وہ سمندر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہیں, وہ جس کو پانی کی بلی کہتے ہیں میرے خیال ہے اردو میں, وہ 3 پیس. مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں ناروے وغیرہ میں نا, تو وہ 3 جاپان میں بھی برف میں ہوتے ہیں نا وہ, تو وہ انہوں نے ان کا ماحول بنایا ہوا سخت شدید سردی میں رہتے ہیں. تو یہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں جہاں پر بہت برفانی ہوائیں, طوفان, تو بچہ ان طوفانوں کو نہیں جھیل سکتا. تو اس کے لیے اللہ نے میں نے کتاب پڑھی ہے اس پہ, ڈاکومنٹری نہیں دیکھی, ایک سائنٹسٹ کی میں نے کتاب پڑھی ہے, کئی سال ہو گئے, پوری مجھے یاد نہیں ہے وہ, کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں. ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ, سڑاتا رہوں گا میں, چڑھاتا رہوں گا, جیسے وہ, اللہ نظر سے بچائے. تو جیسے وہ ارشاد بٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی بیچارہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا, کہہ رہے بہت اچھی خدمت ہو رہی, بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس نے. تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا, میں شرمندہ ہوں, لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں, پھر میں شرمندہ ہوں. جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے, 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر, تم کتنے ہو؟ 6 بہن, تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار. خیر, وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے, آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں؟ کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں؟ تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ کام نہیں. خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو, آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں, اس کی کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں, گوگل پہ سرچ کریں, کیونکہ جھکڑ ہیں, برفانی طوفان آتے ہیں, اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل. لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, ایسے جان جوکھوں میں کھیل کے اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اپنے بچے کو پالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے, وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں, چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے, چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں. لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے, تنادن پیدا ہوتے ہیں, ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ, اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی, باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے. سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے, اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے
تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں. اسی طرح مچھلیاں, میں نے ایک فش پالی ہے, وہ ہے کون سی فش ہے, گولڈن فش, موٹی سی, 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ. 10 ایسی مچھلیاں ہیں, 10,000 انڈے اور 20 50 ہزار انڈے, پھر ان سے 50 ہزار بچے نکلتے ہیں. اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے, وہ 50 کے 50,000 ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کر اس کو جوان کر دیا. ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000, تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو تو اکائی دہائی سینکڑا, ہزار, 10,000, کیا اکائی دہائی سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, تو تقریباً 5 ارب یا 50 ارب, صحیح کیلکولیشن کر لینا گھر بیٹھ کے, 50 ارب تھوڑے دنوں میں ہو جاتے ہیں. تو مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی میرے بھائی, سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, پھر وہ سب مر جاتی, تعفن پھیلتا. تو اللہ نے کہا اتنے بچے یہ پیدا کر رہی ہے تو ان کی ماں کے دل سے اللہ نے ممتا چھین لی, بولا کھاؤ, جو نکل گیا وہ میچ جیت جائے گا. ٹھیک ہے, وہ پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے, پہلے اماں سے جو نکل گیا وہ جیت گیا. تو بھائی یہ ماں کے تو وہ بھی مچھلی ہے. تو اچھا کچھ جانور ایسے نر اور مادہ دونوں مل کے پال رہے ہیں اس کو, تو یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے. قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو, قرآن جہاں بھی اللہ کی کائنات کے مظہر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کائنات میں یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے, 2 لفظوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. بہت زبردست آیت ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا, اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہتے ہیں تم کتنے نیک ہو, کتنے نیٹ کلین, تھینک یو, اور ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو, ہسپتال بنا دیے, یتیم خانے بنا دیے, اور بہت ہی نائس پرسن, نائس ٹو میٹ یو. یہ سب جب تم سے کوئی ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, بہت خوش ہوتے ہیں. اور لیکن اگر تم مجھے نہیں مانتے, اللہ کہتے نہیں چھوڑوں گا میں, کیونکہ تم نے چھوٹا جرم نہیں کیا, چھوٹا جرم نہیں کیا. ایک ایسی ذات کا انکار کر دیا جس کی قدرت کی نشانیاں صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, صبح و شام دیکھتے ہو, تو تمہیں اس کا کیوں خیال نہیں آیا؟ تو تقدیر العزیز العلیم, تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ, اندازہ, ایڈجسٹمنٹ, یہ سب الفاظ تقدیر کے لفظ میں سما سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں, مینجمنٹ ہے اس میں, ایک ہمیں ایک کیلکولیشن ہے اس میں, ایک ہوائی نہیں ہے ورنہ نظام چل نہیں سکتا تھا. اب ملحد اور ایتھیس کیا بولتا ہے؟ ایتھیس بولتا ہے کہ حسن اتفاق ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے, یعنی خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے, لیکن اس نیچر کو بنانے والا کون ہے؟ خالق. خود بخود یہ نیچر بنی نہیں ہے, یہ فزکس کے جو لا ہیں اور جو پوری دنیا جن قوانین پہ چل رہی ہے یہ خود بخود نہیں بن سکتے, یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو خدا کا انکار کرے. ہلکا جرم نہیں ہے, تبھی تو ہمارے اسلاف بزرگان دین اس کی ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ہماری ایمان پر موت واقع ہو, ایسا نہ ہو ہم سے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے. اب آپ دیکھو اتنے لوگ ایمان کفر پہ موت واقع ہو رہی, ان کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کتنے کافر ہیں ان کو کہا جائے موت کے وقت اب تو تم کلمہ پڑھ لو بھائی, کہتے نہیں ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, وہ ان کی نظر میں کلمے کی ویلیو نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بزرگان دین اور اسلاف جن کی زندگی گناہوں سے پاک تھی, ساری زندگی اسی خوف میں گزر گئی کہ اللہ ہم سے ایمان نہ چھین لے, کیونکہ ان کو ایمان کی ویلیو کو پتہ ہے. بھائی قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ ایمان, توحید, عقیدہ توحید, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے, اس کو ہلکا نہ لیا کرو, کیونکہ آج کل مسلمانوں نے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہے. اور جب آپ اس نیکی کو ہلکا لوگے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی نیکی ہلکی ہو جائے گی. اللہ کہیں گے اس کو خود اپنی ویلیو, اپنی نیکی کی ویلیو نہیں ہے اس کے دل میں. تو کیسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں؟ لوگ غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, ابے یار کیا ہوا ہے, کلمہ نہیں ہے, ہیں تو ہم سے اچھے نا,
بھائی کلمہ نہیں ہے، ہلکی بات ہے یہ، کلمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہیں تو ہم سے اچھے. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے، کلمے کے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو بھی اللہ ہو سکتا ہے آپ سے ایمان سلب کر لیں، جس کو خود ایمان کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میں جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں ان سے بولتا ہوں بھائی اپنے ایمان کو بچانا، ایمان کو، اس پہ سودے بازی مت کرنا، اس پہ سمجھوتا مت کرنا. ہم مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، مر جاؤ کٹ جاؤ، نہیں بھائی ایمان نہیں چھوڑنے کا. اعمال اس کے بعد آتے ہیں، اعمال کو بھی فوکس کرنا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وزنی چیز ادھر ادھر ادھر. میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ بعد میں آپ کو میں تصویر دکھا دوں گا ان کی. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ بولو، ایمان کی ویلیو ہے سب سے زیادہ. تو قرآن میں جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی نا، جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے، اچھا کوئی ایک مخلوق بھی آپ پال لو نا جانوروں کی، اسی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آ جاتے ہیں. آپ میں نے 50 مرغیاں ہیں نا، 4 مرغیاں تھیں تو ہوتے ہوتے اب ایک سال میں 50-60 ہو گئی. اب آپ دیکھو اللہ کی نظام دیکھو، مرغی کھانے کے لیے ہے نا، انڈے دینے کے لیے. اب وہ مرغے اتنے ہو گئے ہیں، مرغیاں برابر ہیں، مرغوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کل ایک جنازہ مرغے کا نا، ہمارے مالی نے تصویر بھیجی، ایک جنازہ دیکھ رہے ہو آپ، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کچھ مرغے ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہ مرغے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. کس کے لیے پیدا کیے؟ نہیں کھاؤ گے نا یہ آپس میں لڑیں گے. نسل کے لیے چند مرغے ہی ہوں گے، مرغیاں زیادہ رکھو مرغے کم رکھو، یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ نسل کے لیے چند مرغے ہوں گے، باقی کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. نہیں کھاؤ گے تو یہ آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے. تو کل سے پھر میں نے کاٹنا شروع کیا ہے. آج اگر بٹیر کی دعوت نہ ہوتی تو آج میں نے دیسی مرغا کھانا تھا. تو حقیقت یہ آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہونا تو ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. کوئی کام نر پیدا ہوتے ہیں کٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کھانے کی مخلوق ہے، تم کھا نہیں رہے تو یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو. نسل بڑھانے کے لیے تو 8-10 مرغیوں پہ ایک مرغا کافی ہے، باقی تو کھانے کے لیے ہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ کنجوسی کر رہے ہو، مار دوں گا. جنازے اٹھیں گے، کل ایک جنازہ تھا بس وہ پہلے ہی سبق 3-4 جنازے تو اٹھ چکے ہیں، خود ہی مار رہے ہیں. مرغے اتنے ایگریسو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اور مارتے بھی مرغیوں کی محبت میں ہیں. وہ تو عشق میں مرتا ہے ایک مرغا، وہ کہتا ہے یہ مرغی میری ہے، وہ کہتا ہے تیری میری ہے. وہ پھر لڑتے ہیں، مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک جو جیت گیا اس کو مرغی مل گئی. وہ ہے نا، وہ ایک مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، اس سے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی. یہ ایک الگ اینگل سے سوچ رہا تھا مرغا. خیر، تو یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں جنرل نالج کی. آج کل نا مچھلیوں کی فارمنگ شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو آج دیسی مرغیاں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کی گوشت کی ضرورت پوری کر لیتی. یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر یہ ہم فارمی مرغی نہ ہوتی نا، جو کراس بریڈنگ کر کر کے ایک نسل نکال لی ہے، تو دیسی مرغیاں لوگ پال رہے ہوتے گاؤں دیہاتوں میں، پھر بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے چوچلے ہوتے ہیں. ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. پھر وہ جب ایک چیز سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے دیسی مرغیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغیاں ہماری گوشت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، لیکن اگر فارمنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ دیسی پوری کریں گی. کیونکہ میں نے تو مرغیاں پال کے دیکھا ہے، ایسے ان کی گروتھ ہوتی ہے نا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32 ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بڑی جگہ ہے آپ بیزار آ جاؤ گے مرغیوں سے، اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہیں یہ.
تو یہی حشر ہم نے مچھلی کے ساتھ کیا. کراچی میں اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہو اور مچھلی نہ ملی ہو پورے ملک میں. لیکن سرمایہ داروں نے کیا کیا کہ ان کو پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, انہوں نے مچھلی کی بھی فارمنگ شروع کر دی. فیڈ کھلا کھلا کے اس کو بڑا کر دو اور تالاب میں پالو, نہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے بھاگنے دوڑنے کا, نہ وہ اس کو آرگینک خوراکیں ملتی ہیں. اب رزلٹ کیا نکلا, وہ اتنی سستی ہے کہ اب سمندر سے خریدنا لوگوں نے جو آرگینک ہے وہ چھوڑ دی. بھائی یہ بہت سستی مل رہی ہے, اور تاجروں نے بھی اسی کو فوکس کیا, یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, جو سمندروں میں شکار ہو رہا ہے اسے چھوڑ چھوڑ کے لوگ کس پہ سیٹ ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اب فشری جہاں سے سمندری مچھلی نکلتی ہے وہاں بھی فارمی مچھلی جا کے بک رہی ہوتی ہے. فارم کی مچھلی وہاں جاتی ہے اور لوگ فشری سے سمندر کی سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو تاجر اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں ہوں گی, بھائی یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ فارمی مچھلی کے تالاب بن گئے, ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی مچھلی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی تھی. تو یہ ہوتا ہے نقطہ بادل وقوع. کوئی کام آپ پہلے حماقت کر لیتے ہو, پھر اس کے بعد اس کے آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. ورنہ خوراک کے معاملے میں چاہے دیسی مرغی ہو چاہے مچھلی ہو, آبادی کو ڈبل در ڈبل کر دو, دگنا در دگنا کر دو. نہ سمندر نے کبھی ہاتھ روکا ہے اور نہ کوئی خوراک کی کبھی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہوائی باتیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جب آپ ایک آرٹیفیشل پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر ظاہر ہے پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ اب دیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی. ورنہ دیسی ہی کھاتے آ رہے تھے لوگ, جب ضرورت ہوتی تھی کھا لیتے تھے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے, مینجمنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی خوبصورت مینجمنٹ تمہیں کائنات میں نظر آئے گی. اور یہ مینجمنٹ بھی صرف کوئی مینیجر ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی طرف سے یہ مینجمنٹ ہے اس میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. ایک انتہائی طاقتور ہو, جو چاہے کر سکتا ہو. نمبر 2, اس کو ہر چیز کا علم ہو. بعض دفعہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے, نالج نہیں ہوتی, تو بھی آپ کام کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے, وہ آیا آپ کے پاس طاقت ہے, ایک جبڑا پھاڑ سکتے ہو اس کا, یوں کر کے پیٹ چیر سکتے ہو, لیکن آپ کے پاس نالج نہیں ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج کیسے ہوتا ہے. آپ تھپڑ مار مار کے اس کو درد ٹھیک کر رہے ہو, جیسے مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے چپ کرا رہی ہوتی ہیں. بچہ رو رہا ہے سر میں درد, ناک میں درد کی وجہ سے یا گلے میں درد کی وجہ سے, مائیں تھپڑ مار مار کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو چپ کرا رہی ہیں. وہ چپ ہونے کے بجائے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے, ماں کے پاس طاقت تو ہے, نالج نہیں ہے کہ یہ رو کیوں رہا ہے. نالج نہیں ہے تو سمجھتی ہے طاقت کے زور سے میں بچے کو دبا دوں گی, ڈرا ڈرا کے نہ چپ کرا دوں گی. وہ چپ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن طاقت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اس کے کمبخت کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے, استغفر اللہ, کمبخت نہیں کہنا چاہیے, اس کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو قبض ہے. نالج ہے آپ کے پاس. اور قبض کا علاج بھی آپ کو پتا ہے کہ جی قبض کا علاج یہ ہے کہ جمال گوٹا, وہ نہیں جو بھینس کے منہ میں ڈالا تھا, بھینس نے پہلے پھونک مار دی تھی تو اسی کے منہ میں چلا گیا تھا وہ, تو جمال گوٹا اس کو کھلا دیا جائے, یا کوئی بھی ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ قبض کی گولی ہے, یہ کھا لی جائے. نالج تو ہے لیکن اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ وہ گولی خرید کے لے آؤ, تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کسی کام کے کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس کام کے بارے میں نالج بھی ہوتی ہے, تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ صرف باتیں ہی پھینکتے رہو گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے لوگ بڑے بڑے ویژن بناتے ہیں, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. بھائی آپ کے پاس وسائل کیا ہیں؟ وسائل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وسائل ہیں لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا, کون سا وسیلہ اور کون سا ذریعہ ہم نے استعمال کرنا ہے, تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں تم غور کرو گے تو 2 نتیجوں تک پہنچو گے, ایک بلکہ 3 نتیجوں تک پہنچو گے. نمبر 1, اس کا بنانے والا کوئی ہے, یہ خود بخود نہیں ہے. نمبر 2, بنانے والا بہت طاقتور ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. نمبر 3, صرف طاقتور نہیں ہے, اس کے پاس نالج ہے, علم بہت زیادہ ہے. اس کو پتا ہے کس کی نسل بڑھانی ہے, کس کی نسل گھٹانی ہے. اس کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کے بچے زیادہ ہونے چاہیے. خیر یہ تو ایک بیچ میں ایسی مثال آ گئی. اس کو پتا ہے کہ کون سی مخلوق کی نسل بڑھنی چاہیے, کون سی مخلوق کی نسل گھٹنی چاہیے. دیکھو آسٹریلیا میں ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا, ترس آتا ہے ہمیں
یار بیچارے جوان ہٹے کٹے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں, ان کے جینے کی عمر تھی, اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا یہ ہمیں کھا جائیں, یہ کیا کریں ہمیں کھا جائیں. یا تو ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا, یا بھوکے مریں گے, یا ہمیں کھا جائیں. ہمیں کیسے کھا جائیں میں ایکسپلین کرتا ہوں, مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا جن کا شریعت نے حکم دیا کاٹ کے کھا جایا کرو ان کو ذبح کر کے, اگر آپ ان کو نہیں کھاتے نا, یا بقرعید میں ذبح نہیں کرتے, یا کھاتے ہی نہیں ہو آپ ان کو جینے دیتے ہو, ان کے پیٹ کمبختوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کو 2 ٹائم پوری دیگیں چاہیے. بھینس کو کیا چاہیے پتا ہے؟ 2 ٹائم, 2 روٹی نہیں چاہیے اس کو پورا ونڈا چاہیے, اتنی بڑی تعداد میں. بھائی اس کو بند کروا دینا, یہ ہمیشہ بے وقت یہاں سے, ایک تو یہ ویسے بھی الارم کے طور پر اذان کا ٹھیک ہے ہی نہیں اذان کا بجنا, تو اتنے بڑا ان کا پیٹ ہوتا ہے. ہمارے محلے سے نا ایک گائے بھاگ گئی تھی بقرعید کے دنوں میں, بچڑا تھا بھاگ گیا تھا, ذبح کرنے کے لیے لگے تو بعض دفعہ وہ بچڑا بھاگ جاتا ہے, اتنا طاقتور ہوتا ہے, بھاگ گیا وہ, بھاگا وہ غائب, مل ہی نہیں رہا, اتنی کہاں غائب ہو گیا. 3-4 دن کے بعد ملا, پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. وجہ کیا ہے؟ اس کو بھائی 2 ٹائم پیٹ بھر کے خوراک چاہیے تھی, وہ کہاں سے لیتا؟ وہ یہ پودوں سے, اور باہر اتنا تھوڑی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو کون کھلاتا ہے؟ انسان. اور انسان کا اس پہ خرچہ نہیں, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کھیتوں میں تو جانور خود کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کھیت بھی اگائے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں یہ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو ابھی ان کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا, ان کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اونٹ اتنا پانی پیتا ہے, اتنی خوراک ہے اس کی, اگر آپ ان کی نسل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, کاٹ کے کھائیں گے نہیں, تو یہ جنگلوں کے جنگل کا صفایا کر دیں, زمین کی گھاس اور گرینری کو یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے نا, آسٹریلیا میں جا کے دیکھو. آپ آسٹریلیا میں 100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے ہندوستان سے, پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے, تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان, بحری جہازوں میں اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام وام کیے جو بھی. تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے. اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا, آسٹریلیا میں گورے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی, اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں. کتنے اونٹ؟ 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے کے مارے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے, یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں. یہ کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, پیاسا اونٹ ایسے ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے. اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو, اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے, اتنا چرتا ہے, گرینری ختم ہو جائے گی, دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے, کھا جایا کرو. آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے نا. تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں, بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا, وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی, اور اس کو نہیں کھاتے, تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا. آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے, بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے, اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے, بھوک سے تڑپ کے مرتا ہے وہ. چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا, اس کی مرم پٹی کی, اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع, ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس کو ماں بنایا ہوا ہے. لیکن وہ غریب آدمی کب تک کھلائے گا؟ وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا گائے ماتا کو کھلاؤں, اپنی سچی مچی کی ماتا کو کھلاؤں یا اس ماتا کو کھلاؤں؟ وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جانور سسک کے مرتے ہیں. وہ ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی, کچھ لوگوں نے تو ڈالی ہیں, کچھ ہندوؤں نے وہ ویڈیوز ڈالی ہیں, لیکن انہوں نے یہ دکھانے کے لیے ڈالی ہے کہ دیکھو ہم ہندو ہیں, ہمیں گائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں گایوں کا حشر کیا ہو رہا ہے, بیچاری کیسے سسک کے تڑپ کے مر رہی ہیں. تو یہ بھوک پیاس سے سسک کے تڑپ کے مریں گے یہ, اگر ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں.
تو اللہ کا دین ہے نا اسلام, اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی کھا لو تو اس میں کیا ہوگا, تمہارے کام بھی آ جائے گا اور ایک اچھی موت مر جائے گا. یہ ذبح کر کے, وہ تڑپ تڑپ کے جو بھوک اور پیاس سے جو ترس کے اور تڑپ کے مرتا ہے وہ